پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو بد نگاہی سے بچاؤ، بد نگاہی سے اپنی نظر کو کیا کرو؟ بچاؤ۔ اس کا واقعہ آتا ہے نا، حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تقریباً 300 ان کے مرید ان کے ساتھ۔ کتنے مرید؟ 300 تک ان کے مرید ہیں، اور جا رہے ہیں، اور عیسائیوں کی بستی کے پاس سے گزر ہوا۔ عیسائیوں کی بستی کے پاس سے جب گزرے ہیں نا، صلیبیں ان کی لٹکی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا کتنے بے وقوف ہیں یہ، اللہ کو چھوڑ کر 3 خدا مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑا ہوا، کتنے پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یعنی دل میں ایسی کیفیت آ گئی کہ یہ ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ بس اسی وقت امتحان آ گیا۔ ہم ہر وقت اللہ کو ہم امتحان نہیں دے سکتے، تو وہاں گئے، کنواں تھا، کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے میں پانی وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے کے لیے جب کنویں پر گئے نا، مریدین ساتھ ہیں، تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، اس پر نظر پڑ گئی۔ اس پر کیا ہو گیا؟ نظر پڑ گئی۔ تو حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے میرے دل میں سے ایک پرندہ اڑ کر چلا گیا، میرے دل میں سے ایک چڑیا اڑ کر جیسے چلی گئی۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایمان تھا۔ ایمان سلب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس بد نگاہی اس لڑکی پر نظر پڑ گئی، تو کہنے لگے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرانا چاہتا ہوں، یہ کون ہے، کن کی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو عیسائیوں کی لڑکی ہے۔ تو عیسائی کہنے لگے کہ یا حضرت ہاں ہم شادی تو تیری کر دیں گے، ہماری ایک شرط ہے کہ تجھے سور چرانے پڑیں گے اتنا عرصہ، اتنا عرصہ، 1 سال کا عرصہ تجھے کیا چرانے پڑیں گے؟ سور۔ کہتے ہاں ٹھیک ہے میں چراتا ہوں۔ مریدوں اسے کہا کہ جاؤ تم چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مرید ہیں، ایسے ایسے اللہ کے ولی ان کے مرید۔ اور اب کیا ہوتا ہے، مرید روتے ہوئے وہاں سے آگئے، وہ ان کا شیخ، ان پر کیا ہوا؟ بد نظری کا اثر۔ اب عصا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سوروں کو چرا رہا ہے۔ ان کا نام لینا بھی جس کا گناہ ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ ان کو چرا رہا ہے۔ جس عصے سے جمعے کے لیے خطبہ دیا کرتے تھے ہاتھ میں پکڑ کر، اس عصے سے کیا کر رہا ہے؟ سور چرا رہا۔ تو ان کے مرید روتے رہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا، تو پھر وہی مریدین گئے، اللہ سے گڑ گڑائے، توبہ استغفار کی، اور پھر ان کے پاس گئے، کہنے لگے یا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میری نظر اس بچی پر پڑی ہے نا، میرے دل میں سے کیا ہوا؟ ایک پرندہ اڑ کے چلا گیا۔ وہ ایمان تھا، وہ ایمان تھا۔ جب ان کے مریدوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں کی، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، تو اللہ نے ان کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا۔ گئے دوبارہ وہ اپنے ایمان پر آ گئے۔ یعنی یہ بد نگاہی، یہ بد نظری اتنی، اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا آنکھ غیر محرم پر پڑ جائے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کا اثر دل میں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے غیر محرم کو آنکھ سے نہیں دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مبارک ہستی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں علی اگر تیری پہلی نظر کہیں پڑ گئی ہے نا
وہ اللہ نے معاف کر دی، اللہ نے کیا کر دی ہے؟ معاف کر دی ہے۔ دوبارہ تو نے اپنی نظر نہیں کسی پہ ڈال، دوبارہ اپنی نظر، حالانکہ ان کی تو نظر بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، تیرا گھر جنت میں کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے ہے۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی اگر تیری ایک نظر پڑ گئی نا، اچانک پہلی نظر، وہ معاف ہے، لیکن تو نے دوبارہ اپنی نظر غیر محرم پر نہیں ڈالی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس حدیث پہ عمل کریں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں کہ ہماری نظر بھی غیر محرم پر نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ یہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کا اثر فوراً کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ کہ ایسے ایسے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن پر آزمائش کی گھڑی آ گئی، جن کا روپیہ آ گئی، آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، لیکن اللہ نے جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے دوبارہ وہی سلسلہ، وہی ولایت اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔